حکیم صاحب، ایک مسئلہ بہت زیادہ آج کل عام ہے اور ہوتا جا رہا ہے مزید سے مزید، اور یہ مسئلہ اب کسی بھی عمر کو بھی نہیں دیکھ رہا. بچوں میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ نوجوانوں میں بھی دیکھا ہے، جوانوں میں بھی دیکھا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے بزرگوں میں بھی یہ مسئلہ دیکھا ہے، خواتین میں، مردوں میں، سب میں یہ مسئلہ دیکھا جا رہا ہے، جس مسئلے کو بواسیر کا نام دیا جاتا ہے. بواسیر ہوتی کیا ہے سر؟ سب سے پہلے یہ بتائیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ بواسیر آپ کو یہ بیماری لگتی کیوں ہے، اور اگر یہ لگ جائے تو اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بواسیر جو بیماری ہے، یہ سب سے پہلے بتا دوں کہ یہ ہوتی کیا ہے. یہ انسان کے جسم کا جو سب سے آخری سرا ہے، یعنی کہ انسان کا جو پیچھے کا سوراخ، جہاں سے یعنی کہ انسان کی گندگی غلاظت خارج ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ زخم بن جاتے ہیں. سب سے پہلے مسے بنتے ہیں. یہ اس کی دو قسمیں تھیں بواسیر کی، خونی اور بادی. بادی میں خارش ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، اور انسان بیٹھنے میں تکلیف محسوس کرتا ہے. اور جو خونی بواسیر ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے مسے بن جاتے ہیں، جو بعض اوقات اندر کی طرف بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ باہر کی طرف زیادہ ہوتے ہیں. اور جب یہ جگہ بالکل خشک ہو جاتی ہے تو پخانہ کرتے وقت زور لگانے سے یہ مسے پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے. بعض اوقات خون بہت زیادہ بھی کچھ لوگوں کو آتا ہے، کچھ کو کم آتا ہے، اور کچھ کو بغیر یعنی کہ کہیں بیٹھے ہوئے بھی، سخت جگہ پر بیٹھنے سے بھی ان کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اب سب سے پہلے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے مین وجہ ہے قبض. قبض کیوں ہوتی ہے؟ گرمی اور خشکی کے بڑھنے سے. کہ جسم میں سے جس مادے کا اخراج ہونا چاہیے، جب وہ پورے طریقے سے اخراج نہیں ہوگا تو آیا وہ جگر کے ساتھ کمبینیشن جب ہوتا ہے تو پھر وہ خون میں اس کے اجزاء شامل ہوتے ہیں. خون انسان کا آہستہ آہستہ گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں بواسیری مادے یعنی کہ حکمت اس کو بولتے ہیں صفراوی مادے، اور یہ سوداوی بھی ہوتا ہے، صفراوی بھی ہوتا ہے. اس کے بارے میں صرف حکیم لوگ سمجھ سکتے ہیں. یعنی کہ صفراوی ہوتا ہے گرمی خشکی کی وجہ سے، اور سوداوی ہوتا ہے سردی اور خشکی کی وجہ سے. تو یہ مادے بڑھنے سے خون بھی غلیظ ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ پھر جسم میں جہاں پہ اس کو موقع ملتا ہے وہ اپنا کام دکھا دیتا ہے. اور اس میں سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ انسان پانی کا استعمال زیادہ رکھے، قدرتی جوسز زیادہ پیے. بواسیر والے بندے کو جب تک وہ بالکل تندرست نہ ہو جائے، گوشت کسی بھی قسم کا منع ہے، بڑا چھوٹا، مرغے کا یعنی کہ تیتر بٹیر، مچھلی، ہر قسم کا گوشت اس کو بند ہے. سرخ مرچ تو اس کو بالکل قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اور بازاری کھانے جو ہیں وہ تو اچھے خاصے صحت مند آدمی کو بیمار کر دیتے ہیں، اور جو پہلے سے بیمار ہے اس کا مزید بیڑا غرق کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان غذاؤں کی طرف توجہ دی جائے جن میں روغنیات پائے جاتے ہیں. مثلا دودھ کا استعمال زیادہ کیا جائے، مکھن کا استعمال زیادہ کیا جائے، دیسی گھی وغیرہ، تاکہ بادام ہیں، اس طرح کی کئی چیزیں ہیں، زیتون کا تیل استعمال کیا جائے، تاکہ جسم میں جتنی زیادہ چکناہٹ ہوگی اتنا اس کے لیے بہتر ہوگا. اور اس کے لیے باقاعدہ جو ہے بازاروں سے دوائیاں بھی مل جاتی ہیں، حکیم اجمل کی، کرشی کی، ہمدرد والوں کی، اشرف لیبارٹریز والوں کی. تو کافی اس طرح کی دوائیاں ہیں جو اس چیز کے پر اچھا کام کرتی ہیں. مگر سب سے پہلے آپ کو اپنی غذائی جو ہیں عادات ان کو تبدیل کرنا پڑے گا، بازاری چیزوں سے رکنا پڑے گا، اور پانی والی مقدار زیادہ اور مرغن چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے. اور زیادہ دیر ایک جگہ پر بیٹھنا نہیں ہے، خاص طور پہ سخت جگہ پر. اور قبض نہ ہونے دیں، وہ چیزیں استعمال کریں جو قبض نہیں ہونے دیتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قبض نہیں ہے، 3 سے 4 بار جو ہے دن میں ہم پخانہ کرنے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی قبض کی ایک زیادہ بگڑی ہوئی قسم ہے. وہ کیسے سر؟ کم از کم زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے میں 2 بار، اور کم از کم 1 بار کھل کے سٹول کا آنا، یہی اصل صحت کی علامت ہے. اگر انسان 24 گھنٹے میں 1 بار ٹوائلٹ جاتا ہے یا 2 بار، اور اس کو جو پخانہ آتا ہے وہ ایک رسے کی صورت میں بغیر زور لگائے بآسانی جسم سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کی شیپ ایک رسے کی طرح ہوتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے. اگر وہ بہت زیادہ سخت ہے تو بھی اس کو قبض ہے، اور اگر وہ نرم ہے تو بار بار دن میں 3 سے 4 بار جاتا ہے تو وہ زیادہ نقصان دہ ہے. تو اس کے لیے اس کو سب سے پہلے اگر اس طرح کی سر، جس طرح آپ نے بتایا کہ کوئی بھی بار بار اگر وہ جاتا ہے تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا حل یہ ہے کہ وہ اپنی خوراک پہ تو توجہ دے، بازاری کھانے بالکل بند کر دے، گھر کی بنی سادہ روٹی کھائے، اور اپنی خوراک میں فائبر کا استعمال زیادہ کرے. فائبر یعنی کہ مثلا جس طرح جو کا آٹا ہے اس میں فائبر ہوتا ہے، انجیر میں فائبر ہے، ان کا استعمال زیادہ کرے تاکہ اس کے جسم میں. اور جو آج کل جو چکی کا آٹا آ رہا ہے، چائنیز چکی کا، اس میں تو آٹا جو ہے وہ اس کی ساری جو غذائیت ہے وہ تو چل چکی ہوتی ہے.
کوشش کرے کہ پتھر کی چکی جو ہے اس کے اوپر آٹا جو پسا ہو یعنی گندم کے دانے وہ آٹا استعمال کرے، اور کوشش کرے کہ آٹا بغیر چھانے ہوئے استعمال کرے. یہ صحت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اگر کہ کہیں سے اللہ کرے کسی کو مل جائے ہاتھ والی چکی پتھر کی، اس کے اوپر جو یعنی کہ آٹا بن کے گھر پہ آئے، وہ تو اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے. اور ایک اور چیز ہمارے گھروں میں آج کل کیا کرتی ہیں ہماری خواتین کہ آٹا گوندھ کے رکھ لیا فریج میں، وہ ایک بار آٹا گوندھ لیا وہ 2 دن یا 3 دن وہی چلتا رہا. بالکل. آٹا جب تازہ گوندھا ہے یعنی کہ صبح ناشتے کے لیے گوندھا تو اس سے صرف ناشتہ بنے. جو دوپہر کے لیے آٹا گوندھا اس کے لیے پھر دوپہر کو روٹیاں بنے، وہ شام تک آٹا پڑا نہ رہے. اگر پڑا رہتا تو اس کی غذائیت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے. صرف آپ وہ پیٹ بھر رہے ہیں، آپ کو طاقت نہیں مل رہی. جب طاقت نہیں مل رہی، جسم کے اندر پاور ہے ہی نہیں، تو وہ قبض کی جو ہے وہ بیماری لگے گی اور پھر آگے کام خراب ہوگا. بواسیر جو سر خونی ہے اور جو بواسیر مادی ہے، فار ایگزامپل کسی کو یہ مرض ہو گیا ہے اور اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مرض ہے کیا، اور لوگ آلموسٹ یعنی کہ زیادہ تر یہی دیکھا ہے کہ جو نوجوان بچیاں یا بچے ہیں وہ بتانے سے بھی شرماتے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ان کو ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے بہت زیادہ. سو اگر کسی کو یہ مرض ہو گیا ہے تو اس کی سمٹمز کیا ہیں، سب سے پہلے یہ بتائیے. اور اگر ان کو ہو گیا تو کیا ان کو موٹیویٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی کہ وہ فوراً سے آگاہ کریں اپنے گھر والوں کو یا ڈاکٹر یا حکیم کے پاس ہو جائیں. دیکھیں سب سے پہلے اس میں ہمارے جو قریب ترین ہوتے ہیں وہ ہمارے والدین ہوتے ہیں. والدین کو ایک دوست کی طرح بچوں سے برتاؤ کرنا چاہیے، تاکہ بچوں نے، کیونکہ ایک میں نے کسی سیانے سنا تھا کہ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنا دوست نہیں بناؤ گے تو پھر وہ غلط لوگوں کے دوست بن جائیں گے اور غلط لوگ ان کو بھی غلط کر دیں گے. لہٰذا اپنی اولاد سے دوستی والا ماحول رکھیں تاکہ وہ آپ کو اپنی کوئی بھی پریشانی بتاتے وقت ان میں جھجک محسوس نہ ہو. تو اگر آپ کو ایسا مسئلہ ہے سب سے پہلے اپنے والدین کو بتائیں تاکہ وہ آپ کا اچھے طریقے سے کہیں پہ علاج کروا سکیں. تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ جن کو بواسیر ہو جائے گوشت وہ ہر قسم کا بند کر دیں، سرخ مرچ بند کر دیں، اور زیادہ تر سبزیوں کا استعمال جاری رکھیں اور پانی زیادہ استعمال کریں. اس میں اگر کدو سب سے بہترین سبزی ہے. سر میرا جو سوال تھا اس میں یہ چیز تھی کہ ایک نوجوان بچہ یا بچی ہے تو اس کو اگر بواسیر ہوگی اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بیماری کیا ہوتی ہے، کبھی لائف میں ایسا کوئی ایشو بنا ہی نہیں، تو فرسٹ ٹائم اس کے ساتھ ہوا ہے تو اس کے سمٹمز کیا ہیں جس سے اس کو یہ پتہ لگے گا کہ مجھے بواسیر ہو گئی ہے؟ سب سے پہلے بعض اوقات انسان کو خارش ہوتی ہے پیچھے کے مقام. اگر ایک آدھ بار ہوئی ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ روزانہ آنا شروع ہو گئی، رات کو اکثر اس کو خارش ہوتی ہے. شروع میں اس میں خارش ہوتی ہے، پھر خارش کے بعد جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جلن کے بعد یا تو پھر درد رہنا شروع ہو جاتی ہے یا پھر خون آنا شروع ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات اس کو پخانہ کرتے وقت یا تو پخانے کے ساتھ خون لگا ہوتا ہے یا پھر بعض اوقات قطرے جو ہیں خون کے وہ نیچے ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ زیادہ خطرناک علامت ہے. تو اس کے دوران اس کو یہ چاہیے کہ کوئی نہ کوئی قدرتی جو لوبریکیشنز ہیں، مثال کے طور پہ بادام روغن ہے، دیسی گھی ہے، زیتون کا تیل ہے، اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی سے وہ اپنی اس جگہ کو تر رکھے، اس کو موئسچرائز کرے تاکہ اس کے اوپر خشکی نہ ہو، اور ان چیزوں کا استعمال بھی کھانے پینے میں زیادہ کرے. اور کوشش کرے کہ جو بازاری گھی وغیرہ ان سے پرہیز کریں، اور زیادہ تر ابلی ہوئی سبزیاں اور یعنی کہ پانی کا استعمال اور جو قدرتی جو جوسز وغیرہ ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں. اور یعنی کہ جسم میں وہ تری پیدا کرے. جب جسم میں تری پیدا ہوگی، کیونکہ گرمی کا ختم ہو جانا موت کی علامت ہے، تو لہٰذا جسم میں جو حرارت غریزی ہے، یعنی کہ وہ حرارت جو جسم کے اندر مینٹین رہنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے جسم کا نارمل ٹیمپریچر رکھا ہے اس کو مینٹین رکھنا بھی ضروری ہے. تو لہٰذا بالکل ٹھنڈی چیزیں بھی نہ کھائیں، بالکل ٹھنڈی چیزیں کھا کے بھی اپنا نقصان کریں گے. ہائی ویورز، یہ جتنی احتیاطی تدابیر میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان پر عمل کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ کو کوئی نہ کوئی جسمانی تکلیف پھر بھی موجود ہے، تو پھر آپ، یہ میرا نمبر نیچے چل رہا ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میرے مالک کے حکم سے آپ کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.